ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا إيمانا ويقينا وعلما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے جس اللہ خالق کائنات کے فضل و کرم سے میں اور آپ اس وقت اس مسجد میں جمع ہیں اور قرآن و حدیث کا پیغام سننے سنانے اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب کے ہادی و پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو رہتی دنیا تک کے لیے ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ماہ محرم اس وقت رواں دواں ہے جس کی آج 11 تاریخ ہو چکی ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ماہ محرم کا آغاز ہوتے ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کو خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اور ان پہ ہونے والا ظلم و ستم اور اس سے متعلق بعض دیگر واقعات ذہنوں میں تازہ ہو جاتے ہیں اور اس موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر مختلف قسم کے رد عمل پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے رویوں کا اظہار ہوتا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دردناک واقعہ کے اندر اور اس المناک سانحہ کے اندر ہمارے لیے کیا سبق موجود ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس واقعہ کے اندر جو ہمارے لیے عبرت آموز جو پہلو ہیں میں ان کی آپ حضرات کی خدمت میں نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ بعض لوگ اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں منبر رسول پر بیٹھ کر اور ایسی منظر کشی کرتے ہیں کہ جیسے وہ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور پورا واقعہ A to Z وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں
خود بھی روتے ہیں اور سامعین کو بھی جان بوجھ کر رلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ واقعہ کربلا کی پوری تفصیلات اتھینٹک مستند دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس واقعہ کو A to Z پوری تفصیل سے بیان کرنا ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ یہ واقعہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سانحہ کے بعد اس شخص نے اس کو خصوصاً تحریر کیا ہے جو ایک شیعہ راوی ہے ابو مخنف، اور اس نے اس واقعہ کے اندر بڑا رتب و یابس اور بڑی گڑبڑ کر دی ہے، بڑی ملاوٹ کر دی ہے، اور یہ وہ راوی ہے جو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی 60 سال کے بعد اس کی پیدائش ہے، لہٰذا اس کا بیان کردہ جو واقعہ ہے وہ زیادہ قابل اعتماد نہیں۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جو بعض دیگر حوالوں سے وہ اتھینٹک ہیں اور مستند روایات کی بنیاد پر ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلنا، بعض صحابہ کا نہ جانے کا مشورہ دینا، اور اس کے باوجود آپ کا روانہ ہونا، اور روانگی سے قبل مسلم بن عقیل اور بعض لوگوں کو جو ہے مشورہ جو ہے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجنا، اور پھر بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود پہنچ جانا، اور پھر کربلا کے اندر ان کی شہادت کا ایک واقعہ پیش آ جانا، وہاں جا کر ان کا 3 شرائط کو پیش کرنا، یہ کچھ تفصیلات ایسی ہیں جو واقعتاً مستند روایات کی بنیاد پر پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن باقی اس واقعہ کی پوری تفصیل جو جس طریقے سے بعض لوگ بیان کرتے ہیں، یہ جھوٹی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ابھی آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ابھی کل ہی ہمارے وہاں ٹاؤن کے اندر ایک صاحب رات ایک مجلس میں جو ہے اہل سنت کی مجلس میں اس واقعہ کا تذکرہ ہوا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب جب انہیں پانی کی ضرورت پیش آئی اور پانی بند کر دیا گیا تو اللہ نے جنت سے پانی کا ایک مشکیزہ نیچے بھیج دیا۔ اب یہ بالکل جھوٹی اور من گھڑت قسم کی روایت ہے، کوئی جس کا سر پیر نہیں، کوئی جس کا حوالہ نہیں، اس طرح کی جھوٹی روایات جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور بعض دیگر بڑے ہمارے ائمہ بزرگ جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس واقعہ کو منبر رسول پر بیٹھ کر تفصیل سے بیان کرنا جائز ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی تفصیلات ہمارے پاس مستند طور پر موجود ہی نہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں، لہذا تفصیلاً اس کو بیان کرنا جائز نہیں۔ اور پھر دوسری بات، اس واقعہ کو بیان کرنا رو کر اور جان بوجھ کر رلانے کی کوشش کرنا، یہ اپنے آپ کے اوپر سوگ طاری کرنا ہے، اپنے اوپر صدمے کی جان بوجھ کر کیفیت کو طاری کرنا ہے، اور یہ تو اسلام کے اندر جائز ہی نہیں کہ کسی کی شہادت کے بعد یا کسی کی وفات کے بعد، اس کی 3 دن کے بعد وفات یا شہادت کے بعد جو ہے اس کے حوالے سے اپنے اوپر جان بوجھ کر صدمہ طاری کرنا، سوگ کی کیفیت طاری کرنا، یہ تو شرعی طور پر ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اور لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ اب ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان کے کیا مقاصد ہیں، میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں، نیتوں کو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن شرعی طور پر بہر صورت یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت ام عطیہ صحابیہ ہیں، بیٹا فوت ہو گیا، سگا بیٹا فوت ہوا، بیٹے کی وفات کے 3 دن جب پورے ہوئے خوشبو منگوائی اور اپنے جسم پر لگائی، اور ساتھ جو ہے لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم 3 دن سے زیادہ کسی کی وفات کے اوپر صدمے کی کیفیت میں رہیں، الا لزوج، ہاں اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے سوگ کی کیفیت میں رہے گی۔ اس کے علاوہ بیٹا فوت ہو، بھائی فوت ہو، کوئی بھی فوت ہو، کسی عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ اور صدمے کی کیفیت میں رہنا جائز نہیں۔ آپ اندازہ کریں صحابیہ کو جس کا میں نے نام لیا حضرت ام عطیہ، انہیں خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کو مسئلہ بتانے کے لیے پریکٹیکلی انہوں نے خوشبو لگائی اور اپنے اوپر سے صدمے کی کیفیت کو ختم کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ سگا بیٹا بھی کیوں نہیں فوت ہوا، تو 3 دن کے بعد سوگ اور صدمے کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لینا، طاری کرنے کی کوشش کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہمارے بعض بھائی، ہمارے بعض علماء جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں،
اور میں وضاحت کر دوں، اہل سنت کے اندر اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، یہ تینوں مکاتب فکر اہل سنت ہیں۔ ان تینوں کی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ان تینوں میں سے بھی کوئی جان بوجھ کر اگر اس واقعہ کربلا کو بیان کرے اور روئے اور رلانے کی جان بوجھ کر کوشش کرے تو اس حدیث کی روشنی میں اسے خود سمجھنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے، کیا وہ قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہا ہے یا قرآن و حدیث کی جو ہے وہ موافقت کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے اس واقعہ کے اندر جو ہمارے لیے سبق آموز پہلو ہیں میں ان کی نشاندہی کروں۔ سب سے پہلی بات عرض کروں کہ ہر شر کے اندر بھی کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے، ہر شر کے اندر بھی کوئی خیر کا پہلو ہو سکتا ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی، منافقین نے تہمت زنا لگائی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، ماں جی عائشہ صدیقہ کو پتا چلا تو وہ بھی پریشان، ام المومنین کے والدین بھی پریشان۔ ظاہرہ پریشانی تو ہونی تھی، کوئی معمولی الزام تو نہیں ہے، کوئی معمولی تہمت تو نہیں ہے، کتنے دن پریشان رہے۔ اور پھر رب کائنات کی طرف سے وحی نازل کر کے ماں جی ام المومنین کی براءت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا اور اظہار کیا کہ ام المومنین اس تہمت سے بالکل پاک اور بری ہیں۔ اور ساتھ اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، فرمایا یہ واقعہ جو پیش آیا یہ تمہارے لیے 100% شر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کچھ خیر کا پہلو بھی ہے، اس کے اندر تمہارے لیے کچھ خیر کا پہلو بھی ہے۔ اور وہ کیا؟ مثال کے طور پر قرآن اللہ پاک نے رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے ام المومنین کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، ان کی شان بیان ہو گئی اور جو ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے عصمت کی گواہی دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے احکام نازل کر دیے کہ اگر کوئی کسی عورت پر الزام زنا لگائے تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے چاہیے، اگر وہ پیش نہ کرے تو پھر اس کو 80 کوڑے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے، اس کے اوپر یہ حد تہمت کی حد جو ہے لگائی جائے گی۔ یہ سارے احکامات اس واقعہ کی وجہ سے ملے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس واقعہ کو تم اپنے لیے جو ہے صرف یہ نہیں کہ 100% شر کا باعث سمجھو بلکہ اس کے اندر بھی تمہارے لیے کوئی خیر کا پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح واقعہ کربلا ہے، واقعہ کربلا ایک جو ہے المناک سانحہ ہے، ایک دردناک واقعہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود اس واقعہ کے اندر بھی ہمارے لیے کئی جو ہیں ایسے پہلو ہیں کہ جس میں ہمارے لیے بہت سارے جو ہے وہ خیر کے پہلو ہیں، ایک لحاظ سے ہمارے لیے جو ہیں اس میں سبق آموز پہلو ہیں۔ آئیے میں چند چیزوں کی آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بات پہلے سمجھ لیں، آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ ہیں، جن میں خصوصاً حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کی آگے آل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جو ہے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کے حوالے سے غلو کا شکار ہے۔ غلو کا شکار ہونے کا مطلب یہ ہے ان کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے، اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے ان کو خدائی کے رتبے پر پہنچا دیا ہے، ان سے مدد مانگتے ہیں، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ باقاعدہ ایک کہنے والے نے کہا کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الببا الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، کہتا ہے میرے لیے 5 ہیں جن کے ذریعے میں اپنی پریشانیاں دور کروا لیتا ہوں۔ ایک ہیں المصطفیٰ والمرتضی، حضرت علی المرتضی، اور جو ہے ان کے 2 بیٹے اور سیدہ فاطمہ، یہ 5 ہیں جن کے ذریعے میں اپنی پریشانیاں دور کروا لیتا ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان 5 کو خدائی کے رتبے پر فائز کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو بعض گاڑیوں کے پیچھے لکھا تو ہوتا ہے اللہ، لیکن اس اللہ کے اندر لکھا ہوتا ہے آگے علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ کبھی آپ نے غور کیا ہو؟ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کے اندر یہ سارے ہیں، یہ سارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لکھا ہوتا ہے، یہ 5 مل کر گویا کہ اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے لفظ کے اندر یہ 5 کے نام لکھے ہوتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ 5 مل کر گویا کہ اللہ بن جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہمارے 3 خدا ہیں، اور یہ ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے وہ ان 5 کو خدائی کے رتبے پر جو ہے پہنچا دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے ان 5 کو خدائی کے رتبے پر جو ہے پہنچا دیا۔
حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا مولا علی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مولا حسین کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مولا لفظ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی کے لیے استعمال کیا ہے۔ حدیث من کنت مولاہ فعلی مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ حدیث پاک ہے، حدیث صحیح ہے، ہم مانتے ہیں اس حدیث کو، لیکن لوگوں نے اس بنیاد پر حضرت علی کو مولا مشکل کشا کہنا شروع کر دیا، اس لیے کہ مولا کا ایک معنی مشکل کشا بھی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مولا کا ایک معنی مشکل کشا بھی ہے، لیکن مولا کے عربی زبان کے اندر 20 کے قریب معانی ہیں، 20 کے قریب میننگز ہیں۔ اس کا ایک مطلب ہے کہ میرا محبوب، جس کے ساتھ محبت کی جائے، اس کا مطلب ہے ریسپیکٹیبل، قابل احترام، اردو میں ہم کہتے ہیں عزت مآب، محترم جناب، انگلش میں ہم کہتے ہیں سر، انگلش میں ہم کہتے ہیں ایکسیلنسی، اور اس طرح کے الفاظ جس کا مطلب ہے قابل احترام، یہ مولا کا یہ مطلب بھی ہے۔ اب مولا کا لفظ قرآن پاک میں اللہ کے لیے بھی آیا ہے، آپ سورۃ البقرہ کے آخر میں پڑھتے ہیں فانصر مولانا علی القوم الکافرین، اللہ کو ہم کہتے ہیں کہ اے ہمارے مولا تو ہماری مدد کر، تو ہماری مدد کر، اس لیے کہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہاں مطلب کیا ہے؟ کیا وہی مطلب جو اللہ والا ہے؟ اگر اللہ والا مطلب لیں تو اللہ اور علی تو برابر ہو گئے، اللہ اور علی تو پھر برابر ہو گئے نا، تو پھر شرک اور کس چیز کا نام ہے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہاں مطلب وہ نہیں جو اللہ کے لیے ہے، جو وہاں مطلب یہ ہے کہ جس کو میں محمد سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میں اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے، اس کو علی سے بھی محبت ہونی چاہیے، علی سے محبت کرنا فرض ہے اس حدیث کے مطابق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس حدیث کا تو یہ مطلب تھا، لیکن لوگوں نے جو ہے ان کو خدائی کے رتبے پر پہنچا دیا، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو امام ہیں 12 امام، خصوصاً حضرت علی، پھر آگے حسن حسین، اور پھر آگے ان کی نسل کے اندر جو جن کو وہ 12 امام سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل کشا بھی ہیں، ہماری پریشانیاں بھی دور کرتے ہیں، اور یہ علم الغیب بھی رکھتے ہیں، غیب کا علم بھی رکھتے ہیں، یہ ان کے بارے میں سارا کچھ یہ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں۔ آئیے جب ہم خصوصاً حضرت علی، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلی بات حضرت علی بھی شہید ہوئے۔ ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، حضرت علی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے۔ اب یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ حضرت علی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تھے، اگر انہیں پتا تھا کہ میں ابھی نکلوں گا اور کوئی میرے اوپر وار کرے گا اور مجھے قتل کر دے گا، تو کیا وہ جان بوجھ کے پھر جو ہے قتل ہونے کے لیے نکلے تھے؟ اگر حضرت حسین کو پتا تھا رضی اللہ عنہ کہ میں نے کربلا میں جانا ہے اور مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے شہید کر دیا جائے گا، تو کیا وہ جان بوجھ کے قتل ہونے کے لیے گئے تھے؟ قرآن پاک میں تو اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ گراؤ۔ تو کیا یہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین انہوں نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس ہلاکت کی طرف لے کر گئے تھے؟ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس بھی کوئی علم غیب نہیں تھا، حضرت حسن کے پاس بھی نہیں تھا، حضرت حسین کے پاس بھی کوئی علم غیب نہیں تھا، اور ان کے پاس نہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ بتائیں کہ میرے پاس بھی نہیں، حسین کے نانا کے پاس بھی نہیں تھا رضی اللہ عنہ۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ فرمائیں لو کنت اعلم الغیب، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ چھوتی۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہے یہ بات کہلوائی ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا اس واقعہ کربلا سے کہ حضرت حسین کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا۔ یہ واقعہ کربلا میں سبق ہے۔ اور پھر ابھی آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمام مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کو انہوں نے حالات معلوم کرنے کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حسین کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر غیب کا علم تھا تو مسلم بن عقیل کو حالات معلوم کرنے کے لیے وہاں بھیجا کیوں تھا؟
تو اس واقعہ کے اندر یہ جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے یہ سبق موجود ہیں۔ اچھا، اسی واقعہ کے اندر ہمارے لیے جو ہے دوسرا سبق یہ موجود ہے کہ اللہ کی تقدیر غالب آ کے رہتی ہے۔ اللہ کی تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کا فیصلہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا وہ ہو کے رہتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے برادران یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، اور مارنے کی نیت سے کنویں میں پھینک کر آ جاتے ہیں، لیکن کائنات کے رب نے کیسے بچایا اور کیسے انہیں جو ہے عزیز مصر کے شاہی محل میں پہنچایا اور کیسے پھر انہیں مصر کے تخت پر بٹھایا۔ قرآن نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا اللہ نے واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اپنے فیصلے پر غالب آ کے رہتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور واقعہ کربلا کے اندر بھی یہ سبق ہے، آپ کی شہادت مظلومانہ ہوئی، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا ہے، اور وہ شہید کر دیے گئے۔ اور اس واقعہ میں سبق ہے، ایک ہوتا ہے میرا ارادہ، آپ کا ارادہ، اور ایک ہے اللہ کا فیصلہ۔ ہمارے ارادے ضروری نہیں کہ پورے ہو جائیں، اللہ کے فیصلے پورے ہو کے رہتے ہیں۔ حضرت حسین کے والد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا قیمتی قول ہے، اس کو سنیں اور یاد کر لیں۔ اردو میں ترجمہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ کیسے پہچانا؟ کہتا ہے میں نے اس طریقے سے پہچانا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام ایسے کر لوں، لیکن میرا ارادہ پورا نہیں ہوتا، اللہ کا فیصلہ پورا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی اور ذات ہے جس کا فیصلہ چل رہا ہے۔ میں نے اس طریقے سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ رب ہے جس کا فیصلہ نافذ العمل ہوتا ہے، میرا ارادہ کامیاب نہیں ہوتا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ یہ بات علی المرتضی فرما رہے ہیں، جس کو لوگ مولا مشکل کشا کہتے ہیں، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، وہ حضرت علی کے اس قول سے سبق لیں کہ حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ میں کچھ سوچتا ہوں، کچھ ارادہ کرتا ہوں، ہوتا کچھ اور ہے، اس لیے کہ فیصلہ اس ذات کا نافذ ہوتا ہے۔ تو اس واقعہ کے اندر بھی یہ سبق ہے، حضرت حسین کے عزائم کچھ اور تھے، لیکن ہوا وہ جو رب کو منظور تھا، جو رب کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا وہ ہو کے رہا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، مجھے اور آپ کو کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچے، اللہ کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، فرمایا تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچے یا زمین کے اندر کوئی جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی آفت آئے، اللہ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ اپنی تقدیر کی کتاب میں اس کو لکھ رکھا ہے۔ اس واقعہ کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے ہی ہم نے اس واقعہ کو اپنی تقدیر کی کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں، اپنی سنت بتا رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں اپنا طریقہ بتا رہا ہوں، اپنا قانون بتا رہا ہوں کہ سب کچھ میں نے پہلے سے لکھا ہوا ہے جو کچھ ہونا ہے۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اپنے دکھوں اور تکالیف اور پریشانیوں کے اوپر زیادہ غم زدہ بن کے نہ رہو۔ صرف 3 دن تک غم اختیار کر سکتے ہو، اس کے بعد اپنے مصائب و آلام اور تکالیف کے اوپر زیادہ غم اپنے اوپر طاری کر کے نہ رہو، بلکہ اپنے اس غم سے اپنی جان چھڑاؤ۔ یہ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر جو ہے یہ بات بتائی ہے۔ تو اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، اللہ کی تقدیر جو ہے اس کے اندر جو ہے غالب آ کے رہی۔ اور اس واقعہ کے اندر میرے بھائیوں اگلا سبق یہ ہے، تو جو میری طرف فرمائیے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور ہم وہ بات کہتے ہیں جو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت حسین کو شہید کرنے والے، ان کی شہادت میں معاونت اور تعاون کرنے والے، ہیلپ کرنے والے، یا اگر کسی کو پتا چلا اور وہ سن کر خوش ہوا، تو حضرت امام ابن تیمیہ نے یہ 3 باتیں کی ہیں۔ حضرت حسین کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے، یا اس میں کوئی اپنا تعاون کرنے والے، یا حضرت حسین کی شہادت کا سن کر راضی ہونے والے، آپ فرماتے ہیں کہ ان تمام پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت، انسانوں کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 3 باتیں کی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک چوتھی بات شامل کرنی چاہیے، ایک چوتھی بات، اور وہ میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ امام کے حضرت حسین کو شہید کرنے والے، اس میں مدد کرنے والے، یا اس پہ کوئی راضی ہوا۔ چوتھی بات ہے اگر وہ توبہ کیے بغیر مرے،
توبہ کیے بغیر اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، اور وہ جہنمی بھی ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی مومن کو قتل کرے جان بوجھ کر بلا وجہ، فرمایا کہ جزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، ولعنہ، اللہ کی لعنت بھی ہے اس پر، اور اس کے لیے فرمایا اللہ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے قاتلین حسین جو بھی ہیں، قاتلین حسین وہ اگر توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، توبہ کیے بغیر، تو وہ لعنتی بھی ہیں اور وہ جہنمی بھی ہیں۔ یہ میں توبہ کی شرط کیوں لگا رہا ہوں؟ اس لیے کہ 100 بندے کا قاتل بھی اگر توبہ کر لے تو کائنات کا رب اسے بھی معاف کر دیتا ہے، حدیث موجود ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک حوالہ سن لیں، سورۃ البروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے حوالے سے بتایا کہ کچھ لوگ تھے، بادشاہ وقت کا، اس نے آگ کے گڑھے کھدوائے اور اس میں آگ جلائی اور مسلمان مردوں عورتوں کو آگ کی خندقوں میں ڈالا۔ یہ اللہ نے بیان کیا، سورۃ البروج جا کے پڑھ لیں۔ اور پھر آگے چل کے کیا فرمایا؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم۔ فرمایا جن لوگوں نے مومن مردوں عورتوں کو اس آزمائش میں ڈالا، آگ کی خندقوں میں ڈالا، آگے فرمایا ثم لم یتوبوا، پھر وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، تو فرمایا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ گویا قرآن نے بتا دیا کہ مومن مردوں عورتوں پہ ظلم کرنے والے خواہ آگ کی خندقوں میں ڈال کے انہیں قتل کر دیں اور انہیں ذبح کر دیں، اگر توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے جہنم کی آگ انتظار کر رہی ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ موقف ہے اور عقیدہ ہے قاتلین حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین کو قتل کرنے والے، اس میں معاونت کرنے والے، اس پر راضی ہونے والے، اگر وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو وہ جہنمی بھی ہیں، لعنتی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہے ان کے اوپر جو وہ طاری ہے۔ تو بھائیو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، مظلومانہ شہادت ہے، لیکن ایک طرف لوگ حضرت حسین کی شہادت کی بنا پر نوحہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، ہائے وائے چیخو پکار کر رہے ہیں، آگ کے اوپر سے گزرتے ہیں، آگ کے اوپر سے گزر کے اپنے آپ کو تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کے اندر ڈالتے ہیں، اپنے رخسار پیٹتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں اور زبان سے نامناسب کلمات کہتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعہ کی آڑ میں اوپر جا کے صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں۔ میں آگے چل کے انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں تو کس قدر اپنی زبانوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ نے یہ بھی تو بتایا ہے نا کہ شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ حضرت حسین کی شہادت مظلومانہ ہے، لیکن اگر وہ شہید ہوئے ہیں تو اللہ نے اس طریقے سے ان کو ایک بڑا رتبہ بھی تو دیا ہے نا۔ یہ اس کے اندر خیر کا پہلو ہے۔ میں نے بتایا نا کہ ہر شر کے اندر خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے شہیدوں کے کیا رتبے بتائے ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، ان کو جنتوں کے اندر رزق دیا جاتا ہے، تم انہیں مردہ نہ کہو۔ اور پیارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری خواہش یہ ہے میں اللہ کی راہ میں لڑوں، مجھے شہید کر دیا جائے، پھر لڑوں، پھر شہید کر دیا جائے، پھر لڑوں، پھر شہید کر دیا جائے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ شہادت کی خواہش کی ہے۔ تو یہی شہادت حضرت حسین کے نانا نے جو شہادت کی خواہش کی ہے، وہی شہادت کا رتبہ اللہ نے حضرت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو عطا کر دیا ہے، وہ شہادت کا رتبہ۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ خالق کائنات کو غالباً منظور یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن و حسین یہ جنگ بدر کے موقع پر تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد احزاب، اس کے بعد خیبر، اس کے بعد جو ہے فتح مکہ اور حنین، ان جنگوں کے موقع پر یہ بہت چھوٹے تھے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے ان جنگوں کے اندر شرکت نہیں کر سکے تھے۔ خالق کائنات اپنے نبی کے نواسوں کو ایک رتبہ دینا چاہتے تھے، وہ رتبہ اس طریقے سے دیا کہ جناب حسن جو ہے وہ زہر کے نتیجے میں، زہر کھانے کے نتیجے میں رب کائنات نے انہیں بھی شہادت کا رتبہ عطا کر دیا، اور کربلا کے اندر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت کا ایک رتبہ عطا کر دیا۔
یہ اس واقعہ کے اندر ایک لحاظ سے خیر کا پہلو ہے، ایک لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں، ایک لحاظ سے اس واقعہ کے اندر جو ہے یہ خیر کا پہلو ہے ان واقعات کے اندر۔ تو حضرات گرامی، ان واقعات کے اندر جو ہمارے لیے خیر کا پہلو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ ان کے بارے میں کس قدر غلو کرتے ہیں اور ان سے محبت کی آڑ میں ان کو خدائی کے رتبے پر پہنچاتے ہیں، اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی طرف بھی وحی آتی ہے جیسے انبیاء کرام کی طرف وحی آتی ہے، اور یہاں تک وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کہ یہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، ان سے غلطی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ باقاعدہ ان کے عقیدے کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ ان کو معصوم سمجھتے ہیں، بلکہ آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے، اب یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں رہیں۔ پچھلے دنوں بھی ایک شیعہ، کراچی کے ایک شیعہ ذاکر نے پشاور کے اندر ایک مجلس میں یہ بات کہی ہے۔ پہلے یہ باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے یہ باتیں عام پھیلتی جا رہی ہیں۔ سنیے کیا بات ہے، کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور اب شیعہ ذاکر علل اعلان یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے 12 امام نبی کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جتنے نبی ہیں ان نبیوں سے زیادہ رتبہ ہمارے 12 اماموں کا ہے۔ یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے نبیوں کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا۔ تو اسی طرح یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام بھی معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اور ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کربلا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ حضرت حسین نکلے جو ہے مکہ سے، اور جو ہے وہاں پہنچے، کربلا کے اندر پہنچے۔ جب وہاں آپ نے حالات کا جائزہ لیا، حالات کا جائزہ لینے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرائط پیش کی۔ فرمایا یا تو مجھے واپس جانے دو، یا مجھے سرحد پہ جانے دو، میں وہاں جا کے جہاد کر لوں گا، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ساتھ اپنے معاملات خود طے کر لیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت حسین جس نیت سے نکلے تھے وہاں جا کے اپنے ارادے کو چینج کر رہے ہیں۔ وہاں جا کے انہیں اندازہ ہوا کہ میں نے جو پہلے رائے قائم کی تھی، میں نے جو ایک پہلے جو ارادہ کیا تھا، وہ ارادہ اب کارگر نہیں ہوگا، بلکہ اب مجھے ان 3 باتوں میں سے کسی ایک کو ایکسپٹ کرنا ہوگا، کسی ایک بات کے اوپر آنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعہ کربلا سے معلوم ہوا کہ ان بزرگوں سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ان کو بھی جو ہے کوئی فیصلہ چینج کرنا پڑ سکتا ہے، اپنی سابقہ رائے کو تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ اس واقعہ کے اندر جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے ایک سبق آموز پہلو ہے، اور اس واقعہ کے اندر جو ہے اب میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف جو ہے خصوصاً لے کے جا رہا ہوں، اور جو اس کے اندر جو خاص سبق آموز پہلو ہے اب میں اس کی طرف جو ہے آپ حضرات کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، اس بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، اور خصوصاً یہ ایک لحاظ سے ہمارے عقیدے سے ایک متعلق بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، شہادت حسین جس وقت ہوئی اس وقت جو ہے مسلمانوں کے حکمران وہ یزید ابن معاویہ تھے۔ یزید ابن معاویہ اس وقت جو ہے حکمران تھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں شیعہ حضرات یزید کو اس واقعہ کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی، اہل سنت کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد وہ اس واقعہ کی سراسر ذمہ دار یزید کو ٹھہراتے ہوئے یزید کو گالی گلوچ دیتے ہیں، اس کو کافر، فاجر، فاسق، لعنتی اور جہنمی اور بہت کچھ اس طرح کے الفاظ جو ہیں استعمال کر جاتے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ بات بڑی ذرا سمجھنے کی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو جو ہے بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس وقت ہمارے اہل سنت کے جو 3 مکاتب فکر پاکستان کے اندر ہیں، جس میں نے عرض کیا اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، تینوں مکاتب فکر کے اندر اس وقت 3 قسم کی رائے پائی جاتی ہے۔ ایک رائے یہی ہے، ایک جو ہے کہ علماء کی ایک جماعت، اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، تینوں کے اندر علماء کی ایک جماعت وہ یزید کے بارے میں وہ اچھے اپنا نظریہ نہیں رکھتے، اور اس کے بارے میں لعنتی اور جہنمی اور اس طرح کے سخت الفاظ وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جماعت وہ اسے جنتی کہتی ہے، ایک جماعت ایسی بھی ہے جو جنتی کہتی ہے، اور مغفور لہم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کر دی ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جو ہے صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ قسطنطنیہ کی ایک جنگ ہوگی،
اور وہ پہلا لشکر جو جنگ لڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی معافی کر دی ہے، اللہ نے اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور مورخین یہ بتاتے ہیں کہ وہ جنگ یزید کی قیادت میں لڑی گئی، وہ جنگ، وہ لشکر، اس کی قیادت اس وقت یزید کر رہا تھا۔ لہذا علماء کی ایک جماعت اہل حدیثوں میں بھی، دیوبندیوں میں بھی، بریلویوں میں بھی وہ یہ کہتی ہے کہ وہ مغفور لہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اللہ نے اس لشکر کی معافی کا فیصلہ کر دیا ہے، لہذا ہمیں اس کے بارے میں کوئی ایسے نامناسب کلمات کہنے کی اجازت نہیں، بلکہ اس کے لیے اسے ہمیں جنتی سمجھنا چاہیے اور مغفور لہم سمجھنا چاہیے۔ لیکن ایک تیسری جماعت ہے، وہ کہتی ہے ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یہ موقف کیوں ہے میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا، لیکن توجہ کیجئے گا، جو لوگ یزید کے برا بلا کہتے ہیں ان کے اوپر میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے علماء نے صدیوں پہلے، ایک تو پہلے یہ بات سمجھ لیں، یزید نے باقاعدہ حکم دیا ہو کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر قلم کیا جائے، کوئی دنیا کا کوئی مورخ ایسی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا، کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکتا، کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکتا کہ اس نے حکم دیا ہو، کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یزید کے حوالے سے ہمارے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے صدیوں پہلے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ لوگوں، یزید اصل میں بہانہ ہے، اصل میں اوپر چل کے باقی صحابہ نشانہ ہیں۔ یزید کو جب آپ نہیں چھوڑیں گے تو اس کی زد میں ابو بکر بھی آئیں گے، عمر بھی آئیں گے، عثمان بھی آئیں گے، اور اس کی زد میں دیگر صحابہ بھی آئیں گے۔ وہ کیوں؟ ذرا توجہ کیجئے گا، اب میں جو کڑیاں ملاؤں گا اس کو سمجھنا ہے، کڑیاں کیسے ملیں گی۔ ہمارے علماء نے یہ کیوں کہا؟ آج لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، بعض لوگ جو ہیں وہ تبصرے کرتے ہیں، زبانیں کھولتے ہیں۔ ہمارے علماء نے صدیوں پہلے اس کے اوپر بڑا غور و فکر کیا ہے، اور غور و فکر کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ لوگوں، یزید ایک بہانہ ہے، اصل میں نشانہ اوپر چل کے باقی صحابہ۔ وہ کیسے؟ اب میں وہ بتانے لگا ہوں۔ بات کیسے شروع کی جائے گی کہ جناب یزید کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا اور یزید کی وجہ سے یہ ہوا، یعنی وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یزید کو نامزد کس نے کیا تھا؟ حضرت معاویہ نے، ان کے والد نے، لہذا اب معاویہ زد میں آئیں گے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تبصرے شروع ہو جائیں گے۔ پھر معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو سفیان کا، وہ ان کے اوپر تبصرے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت ابو سفیان کا پوری فیملی کے اوپر تبصرے۔ اچھا، پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ کس نے دیا تھا؟ مغیرہ بن شعبہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا ان کی بھی جان نہیں چھوٹے گی، ان کے بارے میں زبانیں کھولیں گی، اور لوگوں نے کھولی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں، کیونکہ مشورہ ان کا تھا۔ اچھا، پھر حضرت معاویہ کو مقرر کس نے کیا تھا؟ سنیے گا، توجہ کیجئے گا، حضرت معاویہ کو امیر شام کس نے بنایا تھا؟ حضرت معاویہ کو امیر شام بنایا تھا عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ۔ اور تبصرہ کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہ عمر فاروق مقرر کرتے، نہ معاویہ آگے یزید کو بناتا، لہذا زد میں حضرت عمر فاروق آئیں گے۔ اچھا، پھر حضرت عثمان نے حضرت معاویہ کو معزول نہیں کیا، حضرت عثمان نے ان کو برقرار رکھا امیر شام کے طور پر، ان کی معزولی نہیں کی، لہذا حضرت عثمان بھی نہیں بچیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب یزید پہ تبصرے شروع ہوں گے، نہ معاویہ بچیں گے رضی اللہ عنہ، نہ مغیرہ بن شعبہ بچیں گے، نہ معاویہ کے والد ابو سفیان بچیں گے، نہ معاویہ کو مقرر کرنے والے عمر فاروق بچیں گے، اور نہ حضرت عثمان بچیں گے جنہوں نے ان کو برقرار رکھا۔ اور آگے دیکھیے، پھر توجہ کیجئے گا، آگے حضرت عمر کو کس نے مقرر کیا تھا؟ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر مقرر کر کے گئے تھے، اپنی زندگی میں مقرر کر کے گئے تھے کہ میرے بعد خلیفہ حضرت عمر فاروق ہوں گے، لہذا جب حضرت عمر پر تبصرہ ہوگا تو اس کے بعد حضرت ابو بکر بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر آگے دیکھیں، حضرت ابو بکر کو کس نے مقرر کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کو مہاجرین اور انصار نے سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر بیٹھ کے مقرر کیا تھا، مسجد نبوی کے اندر ان کی بیعت کی تھی۔ تو میرے بھائیو، یہ وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے اس واقعہ کے اوپر صدیوں پہلے غور و فکر کر کے یہ بات کی ہے کہ لوگوں، یزید کے بارے میں زبان نہ کھولو، یزید کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ ہمارا یہ موقف ہے، قتل کرنے والے، اس پر راضی ہونے والے، اگر وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور ہمارا موقف یہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یزید کو اس وجہ سے اگر جہنم میں ڈال دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں،
ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا، یا اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ یزید مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی تھی مثال کے طور پر، اور اللہ کہہ دے میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو پھر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ ہاں اگلی بات یہ تھی جو میں نے خاموشی کی عرض کی، ہمارے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ چلیں آپ جو ہے اس کے بارے میں اس کو جنتی بھی نہ کہیں لیکن اس کو جہنمی بھی نہ کہیں۔ احتیاط کا موقف کیا ہے؟ احتیاط کا موقف ہے خاموشی کا، کہ آپ خاموش ہو جائیں اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے کر لے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں؟ وہ حدیث ذہن میں تازہ کر لیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر ایک آدمی تھا، نیکیاں نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، مسلمان لیکن نیک اعمال سے دور تھا، اور ایک حاجی صاحب، نمازی صاحب، صوفی صاحب اس کو کہتے رہتے تھے بھائی نماز پڑھا کرو، نیکیاں کیا کرو، آؤ جو ہے مسجد چلو، اور وہ آگے سے ذرا سستی کرتا رہتا تھا۔ ایک دن حاجی صاحب نے کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی معاف کریں گے نہیں، اللہ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ قیامت کے دن وہ حاجی صاحب کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جس کے بارے میں اس نے کہا تھا نا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، اللہ تجھے معاف کریں گے نہیں، اللہ اس کو جنت میں ڈال دیں گے، اللہ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ کیوں؟ اللہ فرمائیں گے تو کون ہوتا ہے میری رحمت کے دروازے کو بند کرنے والا؟ تجھے کس نے یہ اختیار دیا تھا تو کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے یا تو کسی کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے؟ بھائی میرے پاس اختیار نہیں ہے، دنیا میں کسی عالم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو جنتی یا جہنمی قرار دے۔ دنیا کے اندر ہم یہ بات کسی کے بارے میں نہیں کر سکتے سوائے صحابہ کرام کے۔ صحابہ کرام کے بارے میں خود اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، اور ان کے ایمان کی اللہ نے گواہی دی، ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا میں عطا کر دیے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں واقعہ کربلا کے حوالے سے ہمارے لیے یہ بڑے سبق آموز پہلو ہیں، اس پر غور و فکر کرنے سے بڑی جو ہے ہمارے لیے سبق آموز جو ہیں وہ پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس واقعہ کے حوالے سے چیدہ باتیں، چند اہم جو ہے سبق آموز پہلو میں نے آپ کے سامنے اس کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس واقعہ کربلا پر غور و فکر کر کے اس کے اندر جو سبق آموز پہلو ہیں ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے سبق لینے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر رکھے، اور صحابہ کرام کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں جاگزیں کر دے، اور مرتے دم تک وہ محبت قائم رہے، اور صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں، اسی کے اوپر جو ہے وہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اور ہم ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہیں جو صحابہ کرام کی محبت سے محروم ہیں اور صحابہ کرام کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ اللہ انہیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی ساری صحابہ کرام کے احسانات کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ دعا کے بعد ضرور کر سکتے ہیں۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے، دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی ساری امت کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔